بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں الفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں عام دن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ عجیب تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ متوقع ہے۔ صدیق جان صاحب سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تمام نظریں شہر اقتدار پر ہیں یا لاہور کی طرف ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کا ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، کیونکہ اسلام آباد میں بہت شدت سے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور نوٹیفیکیشن کریں۔ اس حوالے سے اب بہت سے دعوے ہو رہے ہیں۔ پرسوں نصرت جاوید صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ایک تقریب رکھی جائے گی اور اس تقریب میں یعنی اناؤنس کیا جائے گا کہ سی ڈی ایف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور یہ شو کرایا جائے گا کہ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہ دیکھیں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اور ممتاز بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی روٹی شوٹی کا بھی پلان ہو رہا ہے، انہوں نے لائٹر روڈ پہ لکھا ہے کہ تاکہ سب اکٹھے بیٹھے ہوں اور ایک تصویر آئے اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میں اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کو طلعت حسین صاحب سنا چکا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ کا بتا چکا ہوں، ابصار عالم صاحب کا بتا چکا ہوں، ندیم ملک صاحب کو بتا چکا ہوں، شہزاد اقبال صاحب کو بتا چکا ہوں۔ تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ ان پہ الزام نہیں ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں، اور حکومت ان پانچوں کو مانتی ہے کہ یہ حکومت ان کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ مانتی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، تو اب یہ بات کر رہے ہیں۔ اور کل ممتاز بھٹی صاحب نے بالکل درست کہا، جب ابصار عالم صاحب کی خبر کو ڈینائی کیا عطا تارڑ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی خبر کی اگر تردید کرنی ہے تو اس کا آسان حل ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کر دیں، لیکن نوٹیفیکیشن بہرحال ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اور آج کا دن بھی خاصا اہم ہے کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج بہرحال نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، جتنا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ حکومت اس کو کنٹروورشل بناتی چلی جا رہی ہے، یہ کنٹروورشل بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوبارہ یہ کہوں گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور کنٹروورشل معاملہ حکومت نے خود ہی بنا دیا ہے۔ تو بہرحال جی، اب عمران خان صاحب جن سے کل ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ کی، عمران خان نے بھی اس نظام کو جو پہلے ہی لڑکھڑا رہا ہے، جو پہلے ہی نوٹیفیکیشن کے معاملے میں نوٹیفیکیشن کے پھڈے میں پڑا ہوا ہے، اس نظام کو کے اوپر دو نئے عمران خان نے وار کر دیے ہیں اور ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ تین خطرناک بیانیے اس وقت سہیل آفریدی بنا رہے ہیں۔ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے، ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ کل عمران خان صاحب نے ان پر بہت اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں دیکھیں، عمران خان صاحب نے پورے ان کی جو اب تک کی کارکردگی ہے اس کو انڈورس کیا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ وہ بالکل درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ان کی پیس بالکل زبردست ہے۔ اور ایک جو ہم میں سے کچھ دوست یہ سمجھتے تھے کہ نومبر میں سہیل آفریدی صاحب کو کال دے دینی چاہیے تھی، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کا آ گیا ہے کہ ان کو کال، عمران خان صاحب نے کوئی ان کے لیے حکم نہیں جاری کیا تھا کال دینے کا، اور اب تک بہرحال عمران خان صاحب ان سے مکمل طور پر مطمئن ہیں، اور بلکہ عمران خان صاحب نے ان کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب سہیل آفریدی جو ہے نا، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو میں جب کہہ رہا ہوں نا کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ میں سے کچھ لوگ سن کے کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو کے پی سے تعلق نہیں رکھتے یا جو کے پی کے ڈائنامکس کو اس طرح سے اس وقت جانتے نہیں ہیں، یا جو کے پی میں پچھلے 45 دن میں گئے نہیں ہیں، وہ یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے، وہ یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، سہیل آفریدی جو کرنے جا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے ویسے آج 3 دسمبر کو اسلام آباد میں اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ دیکھیں سہیل آفریدی پر جانے سے پہلے ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک اور وفادار کھلاڑی شاہد خٹک صاحب کو میدان میں اتارا ہے۔ اگر فیضان اشرف صاحب، آپ مجھے پتہ ہے رضائی میں بیٹھے ہیں، لیکن معذرت اگر آپ میرا موبائل دے دیں جو چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، تاکہ میں اپنے دیکھنے والوں کو ذرا بتا دوں کہ جو شاہد خٹک صاحب کا پہلا ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے پارلیمانی لیڈر نامزد ہونے کے بعد، وہ اگر میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھ دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ کس طرف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور میں اسد چودھری صاحب کے بلاگ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس نظام کے لیے ایک اور محاذ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بہرحال کھول دیا ہے۔ اچھا جی، میں ذکر کر رہا تھا شاہد خٹک صاحب کا۔ شاہد خٹک صاحب نے جب عمران خان صاحب نے ان کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے رہنما، اپنے قائد اور امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے مجھ جیسے کارکن پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے پارلیمانی لیڈر نامزد کیا۔ یہ صرف تحریک انصاف میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک عام کارکن پارلیمانی لیڈر بنا دیا جائے یا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ میں نے جس نظریے سے متاثر ہو کر مراد سعید، سہیل آفریدی اور مینا خان سمیت خان کے جانثاروں کے ساتھ ISF میں کام شروع کیا تھا، آج ایک بار پھر وہ نظریہ درست ثابت ہوا کہ یہ ورکرز کی پارٹی ہوگی۔ میرے لیڈر نے مجھے ایک ایسے وقت میں یہ ذمہ داری دی ہے جب میرا قائد 851 روز سے ناحق قید میں ہے، ان کی اہلیہ بھی ظلم برداشت کر رہی ہیں، ان کا بے گناہ بھانجا حسان نیازی ناحق قید کاٹ رہا ہے، میرے قائد کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ملٹری کورٹ کے غیر آئینی فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے کارکنان جیل میں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ پابند سلاسل ہیں۔ ہمارے ہزاروں اسیران آج بھی جھوٹے مقدمات کی خاطر عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ملک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ میرا ہر قدم عمران خان اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے ہوگا، آئین کی بحالی کے لیے ہوگا، عدالتوں کی آزادی کے لیے ہوگا۔ ظالموں، جابروں، سن لو، تمہاری جعلی اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، اس یزیدی نظام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ جنگ تو پہلے ہی جاری تھی، اب اس لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ خان صاحب، آپ نے ہماری خاطر بہت زخم کھائے ہیں۔ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں کبھی آپ کو اور آپ کی فیملی ہماری آنے والی نسلیں کبھی آپ اور آپ کی فیملی کے احسانات نہیں اتار سکتے، مگر ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانے والوں سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ کارکنوں، تیار ہو جاؤ، ہم نے اس مومنٹم کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ عمران خان کی رہائی سے پہلے ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جو شاہد خٹک ہیں وہ۔ اچھا، شاہد خٹک سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی اس وقت 3 خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں، 3 خطرناک بیانیے وہ بنا رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ سہیل آفریدی کی ٹیم بھی دیکھتے ہیں، یعنی ان کی جو ان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ہیں شفیع اللہ جان۔ اگر آپ شفیع اللہ جان کو دیکھیں، جس طرح سے سہیل آفریدی نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا ہے، ویسے شفیع اللہ جان نے بھی لوگوں کو حیران کیا ہے۔ جس میچورٹی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں بڑے بڑے اینکروں کے سامنے، کبھی وہ اس طرح سے ٹی وی پر نہیں آئے تھے لیکن ایک دم ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے اور چھا گئے۔ بڑی میچورٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے اینکرز کو ٹکر دے رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے کے پی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 3 کون سے خطرناک کارڈ ہیں جو سہیل آفریدی کھیل رہے ہیں، جو انہوں نے کھیلے ہیں، جن پہ وہ کھیل رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کل کا دن ہے 4 دسمبر کا۔ اور بہت سینئر پولیٹیشین سے جب ہماری بات ہوتی ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ہمیں حیران کر دیا ہے، ہمیں حیران کر دیا ہے کہ سہیل آفریدی جس کو ہم بچہ سمجھتے تھے کہ وہ سیاست میں بھی ایک بچہ ہے، لیکن اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے۔ مثلا پہلا جو انہوں نے وفاق کو ٹف ٹائم دیا ہے، جس وجہ سے وفاق کی یہ دو وفاق کے نا اعصاب پہ سوار ہیں، یہ جو گدڑ بھبکی ہے نا ان کی کہ گورنر راج لگا دیں گے۔ میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کل میری ان سے اس موضوع پہ بات ہوئی اور میں نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صبح کا انتظار کیوں کرتے ہیں، صبح کا انتظار مت کریں، راتوں رات لگائیں، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی غلطی کریں اور پھر میں ان کو بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، میں مضبوط اعصاب کے ساتھ اس جنگ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، اور یہ غلطی کریں گے اور میں ان کا شکار کروں گا، میں مکمل طور پر تیار ہوں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے پہلے جو امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ ذرا امیجن کریں کہ انہوں نے کتنی میچور۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ صدیق جان صاحب نے پاکستان کی سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم ترین حقائق ہمارے سامنے رکھے اور بتایا کہ اس وقت کون سی کمپرومائزڈ قیادت ہے جو عمران خان صاحب کی پیڑ میں جھولا گھوم رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت سیاست کے اندر کیا کردار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔